جس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو ہی بروئے کار لائے گا۔ میرے پاس آپ لوگ ہیں تو میں آپ کو استعمال کروں گا، آپ کو آگے بڑھاؤں گا، آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا کروں گا، کیونکہ میرے پاس آپ لوگ ہیں۔ یہاں پر کھڑا کرنے کا مقصد بھی دوستوں کو یہی ہے کہ سارے کے سارے آئیں، بولیں، جھوٹ بولیں، سچ بولیں، خود ہی ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ جب بندہ بولنا شروع کرتا ہے نا تو پھر دوسرے اس کو جج کرتے ہیں کہ اس نے جو بولا تھا وہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا۔ جیسے اسلم بھائی نے باتیں کہیں پیار سے محبت کے ساتھ، اصل بات الحمدللہ اصل بات یہی ہوگی کہ جب اور جہاں پر ہم سب نے مل کر کوئی سفر کیا تو اس سفر میں اللہ کریم نے ہمیں کتنی برکتیں دی، رحمتیں دیں، اور کیا آپس میں ہم محبت سے رہے یا لڑے؟ جب ہم آپس میں محبت سے رہے اور کسی نے بھی اپنے پیر و مرشد میں کوئی خامی نہیں دیکھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا کردار ایسا ہے جسے اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، جسے اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جتنے میرے پاس آنے والے ہیں سب کو معلوم ہے، جیسے حاجی صاحب کہہ رہے تھے نا کہ میں سب کو جھاڑے ڈالتا ہوں، میں آرام سے نہیں رہنے دیتا، ایسا نہیں کسی کی تعریف کرتا ہوں، قطعاً نہیں کرتا۔ کوئی بڑی باتیں بھی کر لے میں تعریف نہیں کروں گا، بلکہ اس تعریف کے آڑ میں بھی اصلاح کروں گا۔ کل جمعے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ نمرود کے دور میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام و تحیۃ والسلام، پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ستاروں کو دیکھا، چاند کو دیکھا اور کہا یا اللہ یہ میرا رب ہے، یہ سورج میرا رب ہے۔ ادھر سے پھر نکلے تو پھر بتوں کو دیکھا تو سارے بتوں کو توڑ ڈالا اور کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھو کہ کس نے توڑا۔ پھر نمرود کے پاس چلے گئے، بادشاہ کے پاس چلے گئے، انہوں نے ان کا امتحان لیا کہ تو کس رب کو مانتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس رب کو مانتا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اسے آگے ان کو آگ میں ڈال دیا گیا، وہاں سے نکلتے ہیں تو شہر بدر کر دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا، اور آگے جاتے ہیں تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا فرعون پکڑ لیتا ہے، وہاں سے مائی ہاجرہ کو لے کر نکلتے ہیں، ان سے نکاح ہوتا ہے تو آرڈر ہو جاتا ہے کہ اپنے بچے کو خانہ کعبہ کے پاس مکہ پاک میں چھوڑ کر آ جائے۔ اب وہاں پر چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں تو حکم ہوتا ہے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے، جو بیٹا ہے اس کو ذبح کر دیا جائے۔ وہ بھی امتحان سے نکل کر پھر کہا جاتا ہے اللہ کا گھر بنائے، پھر اللہ کا گھر بنا دیا باپ بیٹوں نے مل کر، اور آخر پر صرف ایک ہی دعا جو ان کی یاد آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ انہوں نے سارا کچھ کرنے کے بعد آخری جو دعا وہ مانگی، یا اللہ میری نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر، جو محبوب تیرا ہے وہ میری نسل سے ہو۔ اللہ نے کہیں چھوڑا نہیں ہے، ایک سے ایک آخر تک خانہ کعبہ بناتے تک۔ اس طرح آپ کو بھی موت نہیں آنی، آپ کا بھی امتحان لیا جائے گا، آہستہ آہستہ آپ کو بڑھایا، جس کا ایمان زیادہ ہو جائے گا اس کا امتحان زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ پریشانیاں نہیں آئیں گی بلکہ امتحان آئیں گے، امتحان کامیابی، پاس، چلو بھی پاس، آگے نکلتے چلے جاؤ۔ جیسے جیسے آپ عروج پاتے چلے جائیں گے آپ کے امتحان آپ کو آگے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ جیسے انہوں نے مثال دی، آگ لگ گئی، چھوٹی سی مثال تھی، کوئی بڑی مثال نہیں تھی، کوئی بڑی مثال نہیں تھی۔ بچ جانا بھی، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک چھت گرتی ہے، بندے بچ گئے، آپ کہیں گے کیا بات ہے، معجزہ ہو گیا، اللہ کی قدرت نے بچا لیا۔ اگر مر جائیں تو پھر کس کے پاس گئے؟ اچھا بچنا بہتر ہے مرنا بہتر ہے؟ بچنا بہتر ہے مرنا بہتر ہے؟ مر گئے تو کس کے پاس گئے؟ اگر کسی کے اوپر دیوار گر گئی دب کر مر جائے شہادت کا درجہ پائے گا، کس کے پاس جائے گا؟
یہ ہماری باتیں ہوتی ہیں نا، بچ گیا مر گیا، دونوں برابر ہے، بچ بھی گیا مر بھی گیا، دونوں ہی ہمارے لیے برابر ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ جو مر گیا تب بھی اللہ کے پاس گیا، بچ گیا تو پھر اللہ کے لیے زندہ رہنا۔ ابھی قربانی کے بعد کی انہوں نے کہا نا کوٹیشن گل جڑی ہوندی نا، گل پلے پی جاندی، کہندا پاگل، کہندا پاگل وہ ہوندا جڑا کوئی گل پا جاندا تے کہندا پاگل ہو گیا، اینوں کوئی گل مل گئی یار۔ اور جو گل مل جاتی ہے نا ٹنڈوڑا بڑا پٹدا ہے کہ مینوں گل مل گئی۔ لیکن ہمارے دوست اللہ کا شکر ہے گلاں دے چور نہیں ہے، کچھ ہوتے ہیں لفظوں کے چور ہوتے ہیں نا کہ لفظ آگے بڑھا کر تو اپنی عزت کرواتے ہیں، کوٹیشن بول دیتے ہیں تو کہتے ہیں یار بہت اچھی ہے، لیکن ہمارے دوست لفظوں کے چور نہیں ہیں، یہ عملوں کے کاروبار کرتے ہیں۔ قربانی کے دن آ جانے ہیں، سب نے تکبیر پھیر دینی ہے، گوشت بک وقت جانا ہے، سب کچھ ہو جانا ہے۔ اگر اللہ کریم قبول کرے گا تو پھر ہی قبول ہوگا، ایسا ہی ہے۔ ابھی میں 10 ذی الحج تک نہیں جاتا، آج کے دن میں جہاں پر میں بیٹھا ہوا، میں یہاں پر اسی وقت میں اسی لمحے بیٹھا اسی لیے ہوا ہوں کہ یا اللہ یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جتنے دوست آ گئے ہیں جذبے سے آ گئے ہیں، محبت سے آ گئے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرمانا۔ کوئی پتہ تو نہیں نہ ہوتا، وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت اور کیا ہو جائے۔ کل تک کیوں جانا کہ کل کیا ہوگا؟ 10 ذی الحج کو قربانی کرنی ہے کہ نہیں کرنی وہ چھوڑ دیں، آج کا دن، ابھی کا دن، اسی وقت کا لمحہ، ذکر کا لمحہ اہم لمحہ ہے۔ کل نہیں دیکھنا کہ کل کیا ہوگا، کل بعد میں دیکھیں گے جب وقت آ جائے گا، سر پر پڑ جائے گی ہماری، کیونکہ سوچیں انتہائی زیادہ ہیں۔ اور ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے تھے کہ صرف اپنی منزل کی طرف سوچا کرو، اپنی منزل کی طرف بھاگا کرو۔ مجھے کو ان کا ایک واقعہ یاد آیا، آپ فرمانے لگے کہ میں اکری چودگی کے علاقے میں جاتا ہوں تبلیغ کرنے کے لیے، اور اکری چودگی کے علاقے میں ایک جنرل سٹور ہے، پرچون کی دکان، جنرل سٹور سمجھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کبھی وہاں پر کوئی بندہ چیز لیتے نہیں دیکھا، لیکن اس بندے کو کبھی ناغہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی کوئی بندہ وہاں چیز لیتے نہیں دیکھا، کاروبار کو نہیں ہوتا چلتا، لیکن اس کو کبھی ناغہ کرتے نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ والے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، بندہ آئے نہ آئے اس نے تبلیغ کا حق ادا کرنا۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا اسی کا، اکری چودگی کا۔ آپ نے فرمایا میں ایک جگہ بجا رہا تھا، 3 سال تک جاتا رہا، سارے میرا منہ دیکھتے سن، بس پتہ نہیں کی بابا آئی جاندہ گل کر کے چلا جاندہ، لیکن میں جانے سے باز نہیں آیا، یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ ہمارے پیر مرشد نے وہاں جانا ہوتا تھا۔ آپ فرماتے کہ میں باز نہیں آیا، میں اپنا کام کرتا رہا۔ تو ایک دفعہ جانا تھا تو خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب جب تم وہاں پر جاؤ گے تو باتوں باتوں میں تم نے یہ 2 لفظ ضرور بولنے۔ آپ فرماتے کہ یہ بات مجھے یاد رہ گئی۔ جب میں وہاں پر پہنچا، تقریر شروع کی، کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، اور جب میں نے وہ 2 لفظ بولے نا سب جذبے میں آ گئے، اور اسی وقت سارے مریدوں سب نے ذکر لے لیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندہ تبلیغ کر رہا ہوتا ہے، وہ 10 سال ہوں، 15 سال ہوں، 20 سال ہوں، صرف ایک لمحے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک لمحے میں ہی کام ہونا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے گھر والوں پر اچھا اثر پڑا ہے کہ نہیں پڑا کہ ہم بدل جائیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہمارے دوستوں میں اثر پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا ہم بدل جائیں۔ ہم نے اپنا کام اسی تندہی سے کرنا ہے، اسی طریقے سے کرنا ہے جیسے ابھی کرنا شروع کیا۔ ہمارے اندر میں خلوص کی کمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر خلوص کی کمی ہو جائے، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ابھی بھی یہی ارمان ہوگا کہ اللہ آج کے آج ہمیں بخش دے۔ بھائی صاحب نے بیان کیا کہ یہ اللہ والے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی بیٹے ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوتا ہے، جیسے اسلم بھائی نے کہا نا کہ میرے لیے بابا جان میرے رحمت ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سارے میرے لیے رحمت ہیں۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں۔ کل آج کا پروگرام تھا، اور لازمی بات ہے گرمی پڑ رہی ہے، ایسا تو نہیں کہ گرمی نہیں پڑ رہی۔ رات کو ہم نے بیٹھے ہوئے تو پروگرام بنایا کہ یار 8:35 تک نا ہم نے پروگرام بند کر دینا، 9:15 لائٹ چلی جاتی ہے تو کھانا لگا کے تو 8:45 تک جو ہے نا کھانا دے دیا جائے، 9:15 تک کھانا ختم کر دیا جائے، یہ مسجد جا کر نماز پڑھیں۔ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ دوستوں کو تکلیف نہ ہو، پریشانی نہ ہو، کہ گرمی زیادہ ہے اور بعض کو لائٹ چلی جاتی تو پریشانی ہو جاتی۔
اب ہمارا یہ ارادہ تھا. اس سے پہلے جمعہ پڑھ کر آئے تو مجھے کامران نے کہا کہنا صحیح گرمی بڑی زیادہ ہے تے پکھے نہ لے آئیے, پانی والے پکھے لے آنے ہیں, فلانی چیزاں لے آنے ہیں. میں ان کا پتر بتی آندھی ہوئے گی تو چلن گے نا. میں کہا یار تمہارا جذبہ اللہ سلامت رکھے, قبول کرے. کسی کا اتنا بھی خیال کر لینا بہت بڑی بات ہوتی. ہم لوگ کیئرنگ پرسنالٹی ہونا چاہیے, دوسروں کی کیئر کرنے والا ہونا چاہیے کہ کسی نے کوئی بات تو کہی, کسی نے کوئی بات تو کہی. کیونکہ میرا اپنا ارادہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ سردیوں کے دن تھے اور پہلی دفعہ مسجد میں ہم نے بیان کرنا تھا. میں نے محفل رکھی ہوئی تھی اور جب محفل رکھی ہوئی تھی اس میں بڑے دوستوں کو ہم نے دعوت دی. بڑی پرانی بات, 30 سال پہلے پرانی بات ہو. بڑے دوستوں کو دعوت دی. جب پروگرام شروع ہوا تو میں نے اس سے پہلے میں کہ یار ٹھنڈ بڑی ہے, اتنا چٹائیاں دے اتنے نا کلین کرو لے آ کے بچھا دینے. میرا بھرا کہندا کیوں؟ میں کہ یار جڑا آئے گا تکلیف نہ ہوئے. کہتا تو پاگل ہے, اج تک کدی انج ہویا ہے؟ میں کہ یار میرا اپنا دل کرتا ہے کہ ایسے کیا جائے. خیر اس نے نہیں کرنے دیا. جب پروگرام شروع ہوا تو میرا خیال تھا میں نے اتنے بندوں کو دعوت دی ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو صرف 2 بندے بیٹھے ہوئے, باقی دیکھ دے کول سن تو صرف 2 بندے بیٹھے ہوئے. نہ کوئی نعت پڑھنے والا, نہ کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا, نہ کچھ اسٹیج سیکٹری, کوئی بھی نہیں. صرف 2 بندے اور میں. اور 2 بندے وہ تھا جو ایک مسجد کا صدر تھا اور اس کا ایک بیٹا تھا, اور کوئی بھی نہیں تھا. لیکن میں نے اس وقت بھی 1.5 گھنٹہ اکیلے مغرب سے لے کر عشاء تک بیان کیا. 1.5 گھنٹہ بیان کیا. اس کے بعد جب لنگر کی باری آئی تو تقریباً 36 بندے ہو گئے. کوئی مسجد کے آگے, کوئی ادھر ادھر کے دوست آگے, آخر پر آگے تو 36 بندے ہو گئے. میں نے اپنے پیر مرشد کو لکھا, میں کہ سائیں اس طرح پروگرام کیا, 2 بندے تھے. ہم نے فرمایا ایک بھی ہوتا تو کام نہیں روکنا. اور میں نے اسی سے ایک نتیجہ نکالا کہ ساروں میں ایک ہی ہوتا ہے, سارے نہیں ہوتے, ساروں میں ایک ہی ہوتا ہے. اب وہ ایک کون ہوتا ہے؟ وہ ایک کون ہوتا ہے؟ سارے ہی ہوتے ہیں. جو سمجھے وہ ایک ہے, جو سب پہ ڈال دے نہیں. بات سمجھ میں, ذیشان کو سمجھنا چاہیے میں ایک ہوں, آصف کو سمجھنا میں ایک ہوں, کوئی بھی وہ سمجھے میں ہوں اور کوئی نہیں ہے. جب وہ سب کو تقسیم کرے گا, نہیں, جیسے رب کو تقسیم نہیں کرنا. رب آپ کا ہے, آپ کا ہی ہے. آپ نے رب سے آپ نے خود فائدہ لینا ہے, اس لیے رب ہمارا ہے, ہم نے ہی اس سے فائدہ لینا ہے. اسلم بھائی کے ایک دوست نے مجھے فون کیا, کہنے لگا حضرت میں اپنے ماں باپ کی طرف سے ایک بکرا کرتا ہوں, ان کے لیے قربانی کرتا ہوں, لیکن دیکھو میں ذرا نہ موٹے دماغ دا, جو مینوں ذرا سمجھ جڑی نا وہ نہیں آتی, جب مینوں پیار دے نال سمجھانا, غصہ نہ کرنا. ہو سکتا ہے کہ میں سمجھانے میں ذرا غصہ کر دیتا ہوں کہ تم دلیل سمجھ نہیں آ رہی, ہو سکتا ہے کر دیتا ہوں. میں کہ یار میرے کو وقت بھی ہے کیا, تو گل کر جنی کا تو مطمئن نہیں نہ ہوئے گا تو میں تیری گل سنتا رہا گا, مطمئن تو ہونا. چلیں ٹھیک. اس نے کہا جی میں اپنے ماں باپ کے لیے کر دیتا ہوں. تو پہلے میرا خیال ہوتا تھا کہ میں ایک ختم دلواتا تھا. پچھلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ جتنے بندے آئے ہیں نا ختم پر وہ آپس کھیڑ دے رہے ہیں, تو میں ختم بند کر چھڑیا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے. کہندا تہاڈے کول میں بیٹھا ہاں تے تسی ایک دفعہ کیا کہ یار میں کسی دے پروگرام دے ختمہ شتمہ دے پروگرام تے ایس مرے نہیں جاندا کہ میں اتنے سخت گل کر داں گا, قانون اور رسول کی بات کہہ دوں گا تو لوگوں نے ناراض ہو جانا, تو اس لیے میں کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا. تو میں وہ تو گل تو سمجھا کہ تسی سچے آدمی ہو, تسی کہندے ٹھیک ہو کہ گل صحیح سی, اور تسی کہندے یار کھانا جڑا کھانا کھوائی دا نا اے غریب آدمی نوں کھوائی دا, امیر آدمی نوں نہیں کھوائی دا. ختمہ دا کھانا جڑا ہوندا ہے امیر آدمی جہاں پر کوئی مر جائے اس کے سالے ثواب کے لیے جو صدقہ کیا جاتا ہے. تو کہنے لگا میں ہن اپنے ماں پیو دے اوتے کردا پیا, قربانی کردا. میں کہ ہاں بیٹے کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اور ماں باپ کو اصال ثواب کیا جاتا ہے. میں کہ اب میں تمہیں قانون بتاتا ہوں. میں کہ قانون یہ ہے ہمارا اہل سنت کا کہ جب بھی آپ نے کوئی نیک عمل کرنا ہے اللہ واسطے کرنا ہے اور اس کا اصال ثواب اپنے ماں باپ کو کرنا ہے. کام کس نے کیا ہے؟ آپ نے. اصال ثواب آپ نے ماں باپ کو کر دیا. قربانی کس نے کی؟ آپ نے. اصال ثواب ماں باپ کو کر دیا. میں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے
اگر آپ یہ ایک قربانی جو ہے اللہ واسطے کر کے ماں باپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اسے رسول اللہ کی ساری امت کے لیے کر دیں, سب کو ایک ایک قربانی کا ثواب مل جائے, جو بھی زندہ ہیں ان کو بھی, جو دنیا سے چلے گئے ان کو بھی, جو آنے والے سب کو سال ثواب میں کر لیں. اب یہ بیجے میں بات نہیں آ رہی, میں نے ایک وائڈ اسپیکٹرم دیا, کھلا گل کی کہ یار تم سب کو شامل کر سکتے ہو قربان. کہنا میں ماں پیوں کو کرنا ہے. میں نے کہا بیٹا آپ سب کو کر سکتے ہیں اس میں, اور سب کو ایک ایک قربانی کا ثواب مل جائے گا, اور تمہیں سب کا ایک ایک حصہ مل جائے گا. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ساری امت کو سال ثواب کرتے ہیں, زندہ دنیا سے چلے گئے آنے والے جتنے با ایمان ہوتے ہیں سب کی ایک ایک نیکی آپ کو ملے گی, اربوں خربوں نیکیاں. اگر آپ ماں باپ کے لیے کریں گے ایک نیکی ملے گی. اب میں اس کو سمجھا رہا ہوں, اسے سمجھ نہیں آ رہی. میں کہا پتر میری گل سمجھ نہیں آ رہی, مطلب وڈا ویو دے رہے ہیں. کہتے نا کی کہتا ہے ایک 5-4 کاج کر لو, وہ 8 کر لو, ایک کام کے پیچھے 10 نیتاں کر لو, لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. میں پھر تمہیں سمجھاتا ہوں. جب میں نے سمجھایا کہتا جی آپ کی بات میں سمجھاؤں, اب میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جڑی مینوں گل تڑے پلے پئی ہے نا وہ اے کہ میں ماں باپ دے واسطے قربانی کراں گا, لیکن میں اے جڑا بکرا ہے نا اے میں اپنے کسی غریب دوست یا رشتہ دار نوں دے داں گا. میں کراں گا ماں پیو واسطے, سرکار دی امت تے حالے بھی نہیں ہویا. کہنا کراں گا میں ماں پیو واسطے, لیکن میں داں گا انہاں نوں, او کرن قربانی, پیسے میں داں گا, اگے تقسیم کر دین جنوں مرضی کرن, اے ٹھیک رہے گا. میں کہا چل اینا ہی سبق تھی, حالے تیرے دماغ وچ رسول اللہ دے اسی سارے امتی ہیں. رسول اللہ نے ایک دی فکر ہوئے گی ساریاں دی ہوئے گی. جہاں دل چھوٹا ہوتا انہوں چھوٹے دی فکر ہوتی, جہاں دل وڈا انہوں ساریاں دی فکر ہوتی. درد وڈا ادو ہی ہوتا جدو ساریاں دے نال ہی ہو, ورنہ کی ہوتا اسی چھوٹی چھوٹی کماں چ ہی مر جاندے. جدو وڈا دل ہو جاتا نا ادو بندہ ہور دعاواں کردا, ہور طریقے نال کام کردا. لیکن جب چھوٹے دل کا ہوتا ہے پھر سے اپنے لیے سوچتا ہے. جس وقت آپ دوسروں کے لیے سوچنا شروع کر دیں آپ کامیاب ہیں. وہ ارسلان لڑکا ہمارے پاس آتا ہے تو درس سنتا ہے مصنوعی کا, مجھے پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا ہوا, نظر کبھی نہیں کو آتا, کوئی بیٹھا بھی ہوتا. تو وہ آیا تو مجھے کہنے لگا صحیح یہ مجیب بھائی ہمارے پاس رہتے ہیں تو میرا دل کرتا ہے میں رات کا کھانا جانا انہاں دا لے آواں کراں. حالانکہ میرا کئی دفعہ دل کیا, ہم گھر میں بچ بھی جائے تو عمر کو یار عمر لے دینا, مجیب بھائی کو دے دینا, وہ ادھر رہ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. تو میرا کئی دفعہ دل کیا یار کسی ڈیوٹی لا دیے, کئی دفعہ ایسا بھی لے کے آ جاتے تھے, دوست لے کے آتے ہیں. ویسے میں نے کہا, لیکن جب اس نے یہ بات کی نا, عمل کرے نہ کرے, اس کی بات بڑی بڑی کیئرنگ پرسنالٹی, کہ بندہ سوچ رہا ہے کسی کے متعلق کہ میں ایسا کر دوں. آپ کو نہیں معلوم کہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی, کسی کے کام آنا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی, کسی کا خیال کرنا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہوتی. کہ آپ نے کسی کا خیال کر لیا ہے یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے اندر دل بڑا ہو گیا. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جب مدینہ پاک میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک دوست میں لے گئے, کہنے لگے یہ وہ مکان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غریب کی شادی کرتے تھے نا تو اس کو دے دیتے تھے. کس کو دیتے تھے؟ جس کی شادی کرتے اس غریب کو دے دیتے تھے. میں کہا سرکار کا دل کتنا بڑا تھا کہ وہ ضرورتیں لوگوں کی پوری کر دیتے تھے. ہمارے پاس, میرے پاس اگر ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ضرورتیں ضرور پوری کی جائیں. میرے پاس ہو تو ضرورتیں پوری کی جائیں. میں نے ایک پروگرام بنایا, جیسے اسلم بھائی نے ایک واقعہ تو سنا ہے نا قربانی کے متعلق. دوسرا جو اس سال کا جو میں نے پروگرام بنایا, میں کہ یار عید سے پہلے ہم ایسے کریں گے کہ 1-1 کلو گوشت جو ہے نا جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ہوگی ان کو دیں گے. اس لیے دیں گے کہ انہوں نے قربانی نہیں کی, لیکن جیسے ہی عید کا دن ہو, جمعرات عید کا دن ہو, انہوں نے سب سے پہلے گوشت پکایا ہو. کیونکہ انہوں نے قربانی تو کرنی نہیں, قربانی کا گوشت بھی اسی دیں گے تو دیر نہ پہنچے گا. کہتے 10-12 بندے میں کیا ہو جائے لب لو جنہوں نے اسی دینا ہے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ قربانی نہیں دینی, گوشت دینا ہے. قربانی کا گوشت تو بعد میں جائے گا, پہلے ایسے کر لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا کام کر لیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنوں میں سے ہی ہوں گے نا یار, کوئی فرق نہیں پڑتا. اور میں نے کہا دیکھیں یار ایک بات یاد رکھیے گا, مجھے اس کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ کام وہ ہوگا جو میں نے اکیلے کرنا ہے, میں نے کسی کو شامل نہیں کرنا اس میں. کسی وقت ہوتا ہے نا انسان یہ سوچتا ہے کہ
کہ یار سائیں نے بیان کیتا تو چلو اسی جڑا نا اس حصہ پا دیے. میں کہ یار اس کام میں آپ نے حصہ نہیں ڈالنا, جس کام میں کہوں وہاں پر ضرور ڈالیں, لیکن اس کام میں آپ نے حصہ نہیں ڈالنا. یہ کام میں کروں گا, میرے پاس پیسے اس وقت ہیں, یہ کام میں خود کروں گا. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں؟ کام تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کہیں گے یہ بھی کوئی کام ہے, لیکن میرا دل کرتا ہے. جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہم پلاننگ کرتے ہیں, ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ اس کو بڑھانا کیسے. ایک لفظ ہم بولتے ہیں رسک مینجمنٹ. رسک مینجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے پیسے وہاں پر لگانا جہاں رسکی کام ہے, ڈوب بھی جان گئے لیکن ایسے لانے ایسے مارے کہ یار لا دیو کوئی نہ کوئی فائدہ نکل آئے گا. اس لیے ہم نے کبھی رسک مینجمنٹ بھی, نکارے سے نکارا انسان ہو جس کا پتہ ہو یہ چل بھی نہیں سکتا, ہم اس پر بھی لگائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی نور پیدا کرے. میرا نبی تو اس وقت بھی ہارتا نہیں ہے جب قرآن یہ فرما رہا ہو اے محبوب آپ ان کافروں کے پیچھے نہ بھاگیں, انہوں نے ایمان نہیں لانا, ان پر اثر نہیں ہونا, ان پر مورے لگ چکی ہیں. میرا نبی پھر بھی ان کو ایمان کی باتیں کر رہا ہے, اور ان میں سے اللہ کریم فرما رہے محبوب ان میں سے ایمان نہیں لانا, ایمان, اور پھر خود ہی ان میں سے ایمان والے بھی پیدا کر دی. پڑھ لیں جب یہ سورہ بقرہ کی آیتیں اترتی ہیں, پہلے رکوع آپ پڑھ لیں کہ ان کے دلوں پر مورے لگ گئی ہوئی ہیں, تو اس کے بعد وہ کون کون لوگ تھے, وہ ایمان لائے کہ نہیں لائے. بدر کے قیدیوں کے متعلق جو فیصلہ تھا کہ سب کی گردنیں اڑا دی جائیں, وہ ایمان لائے کہ نہیں لائے. میرا نبی نہیں باز آتا. ہمیں اس نبی نے ہی درس دیا ہے کہ کسی کو نکارا نہیں سمجھنا. ہر ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ سمو کے رکھا ہوتا ہے. میں کئی دفعہ سمجھاتا ہوں تو پیری مریدی میں بیٹے سمجھانا چاہیے آپ سب کو میرا خیال رکھنا چاہیے, بس کہانی اتنی. آپ کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ کر سکتے ہو. آپ کو صرف میرے متعلق سوچنا چاہیے کہ ہم نے اسے خوش کیسے کرنا ہے. یہ طریقت ہے. یہ کیا ہے؟ باقی میرا کام ہے میں نے کیا کرنا ہے. اب میں نے یہ جو باتیں کی کہ بھائی آپ کو میرا خیال کرنا چاہیے, میں نے کچھ مانگا نہیں ہے. میں نے کیا کہا ہے کہ طریقت کا اصول یہ ہے کہ آپ نے پیر کا خیال رکھنا. پیر نے آپ کا خیال نہیں رکھنا. پیر نے پتہ نہیں کس وقت کون سی دعا دے دینی, وہ دعا دینا ہی تو کمال ہوتا. میں دیکھتا ہوں, فرض کریں یہ جتنے دوست اس وقت ہمارے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے, آپ اپنے یہ جب واپس آئیں ان کے اندر جو ایمان کی رمق تھی میں نے خود دیکھی کہ ان کے اندر بہت اثرات تھے. یہ جب واپس آئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم جو لینے گئے تھے ہم کامیاب رہے. بدل لینے کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہی لینے جاتا ہے یا رسول اللہ تہاڈی بارگاہ چ آ گئے تے ساہ لین آئے ہیں ذرا, تے ساڈے ساہ جڑے نا ذرا سکون والے کر دیو, تہاڈی مہربانی. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے وہ فضول ہے, وہ کسی نہ کسی قابل ہے. تو جب ہم یہ بیان کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, محفل کرتے ہیں, مجھے محفل بیٹے ختم ہو جاتی ہے, وہ چلی جاتی ہے, آئیں گے ابھی آپ کھانا کھانا کھائیں گے نکل جائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے, ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہوتا میرے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے جو فرشتے یہاں پر حاضر ہیں, جو موجود ہیں, وہ جب رب کی بارگاہ میں جائیں تو ہمارے لیے رب فرمائے کہ میں نے سب کو بخش دیا. لا یشکا جلیسہم, کوئی بدبخت بھی بیٹھا ہو تو تب بھی بخشا جائے. اللہ کریم ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. ہم یہ کیوں کہیں کہ نہیں کر سکتا, وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو اس لیے میرا مقصد یہاں پر بٹھانے کا, آپ کو بلانے کا. جتنا بیٹے آپ پاس رہیں گے اتنے ہی آپ فائدے میں رہیں گے. ابھی میں ایک بات پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جتھے یارانے ہوئی ہیں, جتھے دوستانے ہوئی ہیں, جتھے قربت زیادہ ہوئی ہے اتنے ادب غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے بولا کیا, جہاں پر یارانے ہو جائیں, دوستانے ہو جائیں, قربت زیادہ ہو جائے, وہاں پر ادب غائب ہو جاتا ہے. میں نے پھر غور و فکر کیا کہ میں جب دوستوں سے ملتا جلتا ہوں, ہمارا آپس میں سٹائل ہے, بیٹھ جاتے ہیں آ کے سارے دوست آپس میں ملتے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, ہنستے کھیلتے رہتے ہیں. جیسے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی گلاں بھی ہو جاتی ہیں, دیگر گلاں بھی ہو جاتی ہیں, سارا کچھ ہو جاتا ہے, تو وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو اس کے باوجود بھی میں نے محسوس یہ کیا کہ قربت ہونے کے باوجود کوئی بے ادب نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو ایک ڈر ہوتا ہے کہ یہ کسی وقت بھی کچھ کر دے گا اور کہہ دے گا ہماری اصلاح کر دے گا. کوئی بندہ رونگ نہیں ہوگا, کیونکہ اسے معلوم ہوگا
کہ یہاں جہاں اس نے غلطی دیکھی اس نے صبر نہیں کرنا, کہ یار یہ بات ایسے نہیں ایسے, اس کو ایسے کرنا, یہ اس نے کہہ دینا. تو میں نے کہا نہیں, یہ اللہ کا شکر ہے ہماری قربت. ہاں ایک ڈر ضرور ہوتا ہے, ایک ڈر ادب کے معاملے میں. وہ ذیشان بھائی کے بھائی فوت ہوئے, اللہ تعالیٰ سے جنت نصیب کرے. تو وہاں پر کیا کہتے ہیں نا, عمر آیا مجھ سے ملا ہی نہیں اور چلا گیا. میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں, جنازہ اس نے پڑھا, ساتھ ہی چلا گیا. میں پاس ہی کھڑا تھا دوستوں کے ساتھ, اس لیے مجھے ملا ہی نہیں. میں نے بڑا غور و فکر کیا کہ مجھے ملا کیوں نہیں. میں اس نتیجے پر پہنچا, یہ مجھ سے ڈرتا ہے, یہ مجھ سے خوف کھاتا ہے. وہ ڈر دے مارے نا کدھر سائیں کچھ کیا ہی نہ دیں. میں نے سوچا کہ زندگی میں جتنی دیر رہوں گا نا اس کا ڈر نکالنے کی کوشش کروں کہ اس کو یہ ڈر نہیں ہونا. یہ میری اپنی آبزرویشن میں بیان کر رہا ہوں, اس کے اندر کیا ہوا مجھے نہیں معلوم, لیکن میری آبزرویشن یہ ہے کہ اس کے اندر ڈر موجود ہے. یہ کبھی ہمارے گھر بھی آتا ہے نا, اس وقت آتا ہے جب میں مرکز پر آ گیا ہوں, گھر میں ہوں تو تب نہیں آتا. میں نے اس سے بھی اندازہ لگایا یہ ڈرتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کرے ہم میں ایسی محبت ہو کہ ڈر نہ ہو. ڈر والی محبت نہیں چاہیے جس سے انسان دور رہے. محبت وہ ہونی چاہیے جس سے بندہ قریب رہے, کیونکہ قریب رہنے کا فرق پڑتا ہے بیٹے. قریب رہنے سے انسان کو فیض ملتا ہے, فائدہ ملتا ہے, اثرات ہوتے ہیں. آپس میں باتیں کرنی ہے, غلطی ہو جانی کوئی فرق نہیں پڑتا, ہوتی رہتی ہیں بہت سی غلطیاں, بڑی بڑی بلنڈر دوستوں نے کی ہیں, میں نے معاف کر دیا ہوا, بڑی بڑی بلنڈر یعنی بیان بھی نہیں کی جا سکتی, ایسی بلنڈر کی ہوئی ہیں. میں نے کہا کوئی بات جانے دو. کیوں؟ یہ چھوٹی باتیں ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, جیسے بھی میں نے سارا رضی اللہ عنہ کا بولا کہ فرعون کے مصر نے پکڑ لیا مائی صاحبہ کو, اور اس کا روایت تھا کہ حامد کو قتل کرا دیتا تھا اور اس سے غلط کام کرتا تھا, لیکن جب ان کو پکڑا تو ان کی ایسی بددعا لگی کہ فالج کا اٹیک ہو جاتا تھا اسے. اب ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں, ہم جب ساتھ چلتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ ایسے معاملات نہیں, ادھر کچھ نہیں ہونا, بہت کچھ ہو جائے گا, لیکن ہم نے معافیاں دینی ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, ایک دوسرے کو معافیاں دینی. تو میرے ساتھ تعلق رکھنے والے کو خوف نہیں رکھنا چاہیے. آپ سمجھتے ہوں کہ میں آپ کی اصلاح زیادہ کرتا ہوں, نہیں, میں اپنی اصلاح زیادہ کرتا ہوں. میں آپ لوگوں کی کم اصلاح کرتا ہوں, اپنی زیادہ کرتا ہوں. جس طرح سے آپ چلنا چاہیں میں آپ کے ساتھ اس طرح چلتا ہوں. جس طرح میں چلانا چاہتا ہوں آپ اس طرح نہیں چلتے. میں اپنی اصلاح اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ آپ بھاگ نہ جائیں, آپ سے ذرا پیار سے رہنے کی کوشش کرتا ہوں, ورنہ جو سخت بات ہوتی ہے اس سے بندہ بھاگ جاتا ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا تو لکھا ہوا تھا ترک حلال عارفوں کا کام ہے. کیا مطلب ہے اس کا مدثر؟ ترک حلال عارفوں کا کام ہے. ایک ہوتا ہے حرام کام چھڑنے, حرام کا کام چھڑنے ہو اور چیزیں. وہ کہتے ہیں حلال بھی چیزاں ہون, ترک حلال عارفوں کا کام ہے. حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں, ضرورت پر رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. ترک حلال عارفوں کا کام ہے. عارف لوگ جو ہوتے ہیں وہ ضرورت سے زائد کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. کہتے بس ضرورت تک یار یہ معاملہ اتنا ٹل جائے نا, یہ کافی ہمارے لیے. تو ترک حلال عارفوں کا کام ہے. ہمیں بزرگوں نے سمجھایا, نہیں فرمایا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں. گھر میں نے آگے بتایا کہ ہمارا بیٹا نا اس کو جو پسند ہے جا کے لے آئے گا, بازاروں کھا لے گا. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ میں کیا, ہمارا کام ہے مینجمنٹ کرنا, ان کا کام ہے انٹرٹینمنٹ کرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ مینجمنٹ کرنا. ہم تو ماں باپ ہیں نا, ہم نے مینج کرنا ہے, انہوں نے انٹرٹین کرنا ہے. ان کی خواہشیں ہوں گی کہ یار چلو, تو یہ ہمارا کام ان کے کام آنا, کیونکہ یہ ہماری نسلیں بھی ہیں, اللہ کے بندے بھی ہیں, اور ہمارا کام بھی ان کو ہے کہ اللہ کے قابل بنانا. اور جس وقت اور جس لمحے کسی کے اوپر ایسی ضرب لگ جائے اللہ کے نام کی, وہ ایسے بدل جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. اور میں ہر ایک کے انتظار میں, صرف یہ نہیں, جیسے خالد بٹ صاحب کہنے لگے سائیں آپ کو کہتے ہیں نا سچا ہر ایک کے ساتھ سچا ہوتا ہے. میں نے آپ کو ہر ایک کے ساتھ سچا پایا. اگر آپ اپنے بیٹے کے ساتھ سچے ہیں تو میں یہ کہوں گا آپ میرے ساتھ بھی سچے ہیں. مجھے بھی کوئی مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے تو آپ فٹافٹ پریشان ہو جاتے ہیں. اچھا کیوں ہے, کیا ہوا؟ ایک وقت میں بندہ ایک ہی کام لے سکتا ہے, ایک وقت میں بندہ ایک ہی کام لے سکتا ہے.
تو اس کام میں انسان اس طریقے سے کام کرتا ہے محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. تو ترک حلال عارفوں کا کام ہے. اپنی خواہشات ہی پوری نہیں کرنی بلکہ ضرورتوں پر رہ کر ضرورتوں میں بھی کمی کرنی ہے اور کہنا یا اللہ تیرے سوا کچھ نہیں چاہیے، اور زندگی ایسے گزر جائے کہ ہر لمحے تو ہم سے راضی ہو. اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں. حج کس پر فرض ہے؟ جس کے پاس طاقت ہو، پیسہ ہو، وہ حج کرے گا. قربانی کس پر فرض ہے؟ اس پر فرض ہے جس کے پاس پیسہ ہو، 1,37,000 روپیہ ہو تو اس پر قربانی واجب ہو گئی. بخشش کس پر فرض ہے؟ رحمتوں میں رحمتیں دینا کس پر فرض ہے؟ اللہ پر. ہم پر فرض کب ہوتی ہے؟ جب پیسہ ہو اور اللہ کریم کے پاس ہر وقت سب کچھ ہے. تو اس لیے رب پر کیا فرض ہے؟ وہ غلط سمجھو، وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی میری. حج کس پر فرض ہے؟ صاحب استطاعت ہو، طاقت رکھتا ہو، حج فرض ہے. قربانی کس پر ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہو، قربانی واجب. بخشش رب پر فرض ہے. کیوں؟ اس کے پاس کون سا حق ہے یہ بھی تو دیکھیں نا. اس کے پاس سارا کچھ ہے، ہمارے پاس ہوگا تو ہم دیں گے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ دے گا. ان کو گل نہیں سمجھتے پہ. گلا میں تڑ نہ کردا پیا، گل میں رب نہ کردا پیا کہ اللہ گل سننا ساڈے کول جو ہوگا وہ تو اسی کرتے پے ہیں. ہوں تیرے تے جو فرض ہے مہربانی دے کر کہ اب ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہمارے لیے، کیونکہ جب تک وہ نہیں نا کن فرمائے گا مزہ نہیں نہ آئے. اس وجود میں نا کہتا ہے نشہ بھی تب ہوتا ہے جب اس کا کن آ کر لگتا ہے. آہستہ آہستہ یہ نہ سمجھے گا بندہ ابھی بدل جائے گا. وہ حامد ہے، اس کا ہاتھ بھی تھوڑا سا ایسے ایسے ہے، شادی بھی نہیں ہوئی اس کی، لیکن میں اسے بہت بہتر سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اللہ والا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ والا ہے، میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ والا ہے. میری دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی، میرے حق میں ساری دعائیں میری قبول ہو جاتی، اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی، تو پھر بھی وہ کوئی نہیں مجھ سے بات کرتا. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ یہ لازمی نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے، رب کیا ہے اور اس کے پاس کیا ہے، یہ دیکھنا لازم. میرا بھی نقطہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ میں نے نقطہ کیا سمجھایا؟ حج کس پر فرض ہے، قربانی کس پر واجب ہے، اور اللہ پر کیا ہے؟ بخشش. اس نے بخشش کرنی ہے، ہماری رحمتیں دینی ہے، ہمیں ہماری ضرورتیں پوری کرنی ہے. اس پر لازم ہے کہ جب تک ہم مرتے نہیں اس نے ہماری خواہشات پوری کرنی. اور میرا دل کرتا کہ یا اللہ خواہشاں پہ ہمیں پوریاں کرنا کر، ایمان والی خواہشاں ضرور دے. اسی تیرے نال رہنا چاہتے ہیں، تیرے بغیر جو نہ جی سکے اسے جینے کی سزا نہ دے. تیرے بغیر نہیں رہنا چاہتے، تیرے بغیر نہیں رہنا چاہتے. کئی دفعہ میرا دل کرتا اوے تو نہیں آیا راتی، اور تو نہیں آیا. پھر میں کئی دفعہ سوچتا خود ہی تو کہنا اور روٹی کماؤ، اور بیچارے روٹی کما رہے ہوتے ہیں، اور جب روٹی پر کما رہے ہوتے ہیں کہ شاہ جی کھمبے تے چڑھے ہوندے نے، کدی ادھر بھجے ہوندے نے، کدی ادھر بھجے ہوندے نے. اور ان کی مجھے بات بڑی اچھی لگی، سائیں میں کوئی نہیں پڑھیا لکھا جے، لیکن میں نا عبدالرزاق کو نا قرآن جڑا نا ادھا پڑھ لیتا جے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار کچھ بھی نہیں لیکن کچھ نہ کچھ بننے کی کوشش تو کر رہے ہیں. یہ تو نہیں کہ بھاگ رہے ہیں، بلکہ سوچتے ہیں کہ یار کچھ نہ کچھ کرنا ہے. بٹ ایک کیئرنگ پرسنالٹی ہونا چاہیے نا. میں بھی ان کی کیئر کر رہا ہوں نا. اگر یہ مجھے کوئی اچھی بات بتاتے ہیں میں اسے بڑھا دیتا ہوں تاکہ رب کریم ان پر رحمتیں کرے. کسی کی تعریف کرنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے اسے بھاگنے نہیں دینا، باندھ کے رکھنا ہے. اس کی تعریف کر کے یار بڑا چنگا بندہ جے، ہوں سارے وہ پیچھے پائی ہو کہنا سرکار نے کہا سی چنگا بڑا ہے، تو پھر میں ہوں جا چنگا جا چنگا کیوں نہیں میرے نہ لگا. تو چنگا جا انہوں کہنے کا مطلب ہوتا ہے چنگا بننا ہے، چنگا بننا ہے. اس نے مدثر نے ایک لگائی ہوئی تھی پوسٹ، پہلے بھی میں نے پڑھی تھی، اس میں یہ لکھا ہوتا کہتے ہیں یار گوشت قربانی نہ کرو غریبوں کے کام آؤ، قربانی نہ کرو غریبوں کے کام آؤ. کہتا دیکھو جی قربانی واسطے جانور لے آنے کہتے سارے غریب ہی آئے سن جہاں قربانی دے جانور بیچن والے سن. مجھے بھائی یاد آ گیا، میں کہ 2 بکرے مروا کے بھی اپنے قربانی دے بیچارہ ویچتا پیا، پتہ نہیں انہوں بچنا کہ نہیں بچنا. ٹھیک ہے، تو قربانی دے جانور ویچتا پیا. کہتا اتنے جڑے توری شوری بیچن والے سن وہ بھی غریب آدمی سن.
ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੇ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਕਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। हमने गरीबों की मदद करनी, तो अल्लाह ताला ने लखा के जरिए लखा की मदद करनी, कोई समझ नहीं आनी। फिर साडा गोश्त भी किहनूं जाना है, गरीबां नूं, ते सारा कुछ तो गरीबां वास्ते वे। ते असीं इन्ने अपने आप नूं वड्डा साबित करने की कोशिश करने, असीं कहंदे या अल्लाह 10-12 नूं पहले देना है। देखो साडा फार्मूला देखो, असीं कहंदे 10-12 नूं पहले, असीं एक फार्मूला कढदे उहदे बाद 10 फिर कढदे हां, क्योंकि अल्लाह ताला ने दिमाग दिता है ना, उहनूं जदों इधरले पासे इस्तेमाल करोगे अल्लाह ताला बड़ा वधा देगा। अब्दुल रज़ाक मैं कहो शेखपुर वाले वास्ते रायत नहीं हैगी, सिर्फ लाहौर वाले वास्ते कि तुसीं समझो कि शेखपुरे वाले पासे नहीं, उधर नहीं हाले पहुंची, इत्थों तक ही शेखपुरे वाले पासे अज ऐतकी काम करता सी ना, वैसे मेरे उत्थों तक ही रहने देता है। ये जरा मेरा जज्बा इधरले पासे से कि मैं ये भी मुझे मालूम है, अल्लाह का शुक्र है कि किसी को बंदे को कोई गिला नहीं होता। गिला हो तो नीचे तक ही होता है, ऊपर तक नहीं कहना सही ने जो किया ठीक किया, ये भी अल्लाह का शुक्र है। तो बेटे किस्सा मुख्तसर इन बातों का कि आपका आना यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा देगा, अल्फाज देगा, बातें देगा, गल्लें देगा, और गल्लां डियां तुहानूं इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी तुहाडे अंदरों नहीं निकलेंगी। मैं अपने पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह के बाद ज़्यादा तो आप तलीम दिया करते थे, ज़्यादातर ज़िक्र ज़िकार की बात करते थे कि ज़िक्र ज़िकार करना चाहिए, ज़िक्र ज़िकार करना चाहिए। और मैं भी यही कहता हूँ कि ज़िक्र करना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते, क्योंकि ये ज़िक्र एक नहीं है। ज़िक्र का मतलब ये होता है, कहते जिथे शेर आइए ना सारे भज जाते हैं, और जिस दिल च अल्लाह आइए ना बाकी सारे भज जाते। जिक्र ना रब नूं लियान वास्ते। दूसरी मिसाल मैं देना, मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट लोहा, मैग्नेट वो लोहे को खींच लेता है, ये जिक्र अल्लाह को खींच लेता है, अल्लाह की रहमतों को खींच लेता है, अनवार तजल्लियात को खींच लेता है। और याद रखिएगा पीर के सामने कभी बड़ा नहीं बनना, पीर के सामने कभी बड़ा नहीं बनना, पीर के सामने छोटा ही रहना, उसके सामने अदब का दायरा कभी खत्म नहीं करना, क्योंकि पीर हमेशा बड़ा होता है, वो उसे कभी छोटा नहीं समझना। हमारे पीर मुर्शिद तो फरमाया करते थे पीर सोया भी हो तो उसे सोया नहीं समझना, ये समझना वो जाग रहा है, क्योंकि वो सोया हुआ नहीं। मेरे पीर मुर्शिद कब्र अनवर में भी है, तो मैं अभी भी समझता हूँ जाग रहे हैं, सोए नहीं है, जाग रहे हैं, और मैं उनकी हिफाजत में रहता हूँ, उनकी दुआओं की हिफाजत में रहता हूँ। ये अल्लाह का शुक्र है कि उनकी पनाह में रहता हूँ, क्योंकि आप फरमाया करते थे मुरीद पीर की पनाह में ऐसे रहता है जैसे 32 दांतों में ज़बान रहती, जैसे 32 दांतों में ज़बान रहती है, ऐसे ही पीर जो है मुरीद वो पीर की पनाह में रहता है। तो मेरी शदीद तरीन ख्वाहिश है हर देखने वाला, सुनने वाला, चाहने वाला जन्नत में जाए, हम में से कोई भी जहन्नुम में ना जाए। अल्लाह ताला हमारी सारी परेशानियां दूर फरमाए, हमारे अंदर से सारी नफसानी ख्वाहिशात निकल जाएं, हमें ज़रूरतें पूरी होती नज़र आए, अल्लाह करीम की मोहब्बत मिलती नज़र आए, दिनों दुनिया में हमारा भला होता नज़र आए, हमारी नस्लों की परेशानियां दूर हो जाएं, हम उन्हें अल्लाह का बंदा बनाने की कोशिश करें और अल्लाह उनको कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे दिल का दर्द हमारे दोस्तों में दाखिल हो जाए और उनको फैज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम से मिलता चला जाए। हम या नबी कहते नज़र आए और रसूलुल्लाह उम्मती उम्मती कहते नज़र आए, हमारा दीन भी फोक पर जाता नज़र आए। या रसूलुल्लाह करम फरमाइएगा, हम आपके उम्मती हैं, हमारी मोहब्बत आपके साथ है, अभी तक आपने दीन पर चलाया है और आपके सदक़े में ही चल रहे हैं, और आपकी सुन्नतों को ज़िंदा करने पर आपका फैज़ान मिलता है और अल्लाह ताला 100 शहीदों का सवाब भी अता फरमा देता है। इसलिए या अल्लाह तेरी मेहरबानी भी चाहिए, हमारी कब्र भी ठंडी रहे, हमारा हशर भी ठंडा रहे, हमारा ईमान हमेशा गर्म रहे, हम दीन के बारे में सोचते रहें और लोगों को फैज़ान देने वालों में हमारा भी नाम आ जाए। जिन्होंने बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाना है उनमें हमारा भी नाम आ जाए। या अल्लाह हम दीन का काम ऐसे करें कि कभी तेरे नबी का नाम नीचे ना आने दें, कभी सहाबा किराम और अहले बैत उनको नीचे ना आने दें, बल्कि दफ़ा करते नज़र आएँ, हर एक को समझाते नज़र आएँ, कोई हमें गालियाँ भी निकाले मगर हम उसे दीन देते नज़र आए। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार हौसला इतना फराह कर दे, जज्बा इतना शदीद कर दे कि हमारे जज्बे को कभी मौत ना आए, मरते दम तक और मरते वक्त तक कलमा नसीब रहे, कलमे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं।
میرے مالک میرے پروردگار شکر اتنا زیادہ کہ ہم تیری رحمتیں گنتے رہیں اور گنتے گنتے ہماری موت آ جائے، اور صبر اتنا زیادہ کہ جو کچھ نہیں ملنا وہ ہمارے دل سے ہی ختم ہو جائے، ہمیں چاہیے ہی نہیں، جہاں محبوب راضی وہاں ہم راضی۔ یا اللہ اس لیے تیری رضا میں ہی مست رہنا چاہتے ہیں، ہمارا چھوٹا بڑا آگے پیچھے جانے والے سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں، مہربانی ہو جائے دنیا کے کام بھی ہم بہتر انداز میں کریں اور آخرت کے کام اس سے زیادہ بہتر انداز میں کریں، اور ہماری یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہمارا مقصد پورا ہوتا نظر آئے، ہمارے یہاں مرکز پر شیطان کا داخلہ بند ہو جائے، جو آئیں فیض لینے کے لیے آئیں، فیض پانے کے لیے آئیں، یا اللہ مہربانی فرما ہم سب کو کامیاب فرما۔ صفحے بنائے بھی نماز پڑھ۔